تاریخ کا ایک منظر ہے. ایک طرف تخت پر یزید بیٹھا ہے، جابر، مغرور، سالم ٹائپ کا بادشاہ. دوسری طرف ایک تنہا قافلہ ہے، سچائی کا قافلہ، جسے جناب حسین کی قیادت حاصل ہے. حسین نے خط لکھے، پیغام بھیجے، امت کو جگانے کی کوشش کی، مگر مدینہ خاموش تھا. مکہ نے آنکھیں چرائیں اور کوفہ، وہ شہر کے جس نے امام حسین کو خط پر خط لکھے، وفاداری کے دعوے کیے، اور جب وہ حق کا علم لیے وہاں پہنچے، وہی کوفہ نیوٹرل ہو گیا. جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ یزید کے ڈر سے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے جانتے بوجھتے حق کے مقابل اپنی جان، اپنے مال اور دنیاوی سکون کو ترجیح دی. سب جانتے تھے کہ حسین حق پر ہے، مگر سب خاموش تھے. کیوں؟ کیونکہ یزید کے خلاف کھڑا ہونا آسان نہیں تھا. جان کا خوف، مال کا لالچ، خاندان کا دباؤ. کوفیوں نے کہا حسین عظیم ہے مگر ہم کمزور ہیں. یہی خاموشی، یہی مصلحت آج بھی ہماری امت کا حصہ ہے. چلیں آج کی بات کرتے ہیں. آج کی دنیا میں جنگ صرف فوج سے نہیں ہوتی، بلکہ اب شہری آبادی پر بھی میزائل گرائے جاتے ہیں. آج فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، مگر امت خاموش ہے. کشمیریوں کو دبایا جا رہا ہے، بچوں سے ان کے سرپرست چھینے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران بس اقوام متحدہ میں تقریریں کر رہے ہیں. چین میں لاکھوں غیر مسلمان قید ہیں، ان کے قرآن چھین لیے گئے ہیں، انہیں زبردستی ان کے دین سے دور کیا جا رہا ہے، مگر کوئی آواز نہیں. حیرت ہے کہ جس امت کو خیر امت کہا گیا، وہ آج بس ایک خاموش تماشائی ہے. ہماری مسجدیں تو آباد ہیں، مگر ضمیر ویران. ہمارے سوشل میڈیا پر پرے فار فلسطین، پرے فار کشمیر کے ہیش ٹیگ تو چلتے ہیں، مگر عمل کے میدان میں ویرانی ہے. کیا یہ وہی امت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. مگر آج فلسطین جل رہا ہے اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. شام، لبنان، یمن اجڑ رہے ہیں اور ہم مہنگے ریسٹورانٹس کی تصویریں لگا رہے ہیں. ہر رات مسلمانوں پہ بمباری ہوتی ہے اور ہم ایک مذمتی ٹویٹ لکھ کر یا پھر ایک میم بنا کر یا شاید دعا مانگ کر سو جاتے ہیں. یہ خاموشی خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ بے حسی ہے. یہ وہ امت ہے کہ جو دن میں 5 بار اللہ اکبر کہتی ہے، مگر جب ظلم سامنے آتا ہے تو کہتی ہے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. ہم حکمرانوں کو الزام دے کر وہ سارا دن موبائل پر صرف کر دیتے ہیں. ہم میڈیا کو تو کوستے ہیں اور سوشل میڈیا پر صرف جنگی میم پوسٹ کرتے ہیں. ہمارا ضمیر سو چکا ہے اور ہمیں اس نیند میں بھی سکون ہے. ہمارے حکمران تو ہیں ہی ڈرپوک، مگر ہم کیا ہیں؟ جسٹ اے سوشل میڈیا واریر. کیا یہ خاموشی ایمان کی علامت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہ کر سکتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل میں برا جانے، حالانکہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں؟ کربلا کے وقت بھی لوگ خاموش تھے. امام حسین کا خط پڑھا، ان کی حقانیت مانی، مگر مصلحت اور ڈر نے انہیں روک دیا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو امت محمدی کہلاتے ہیں، کیا ہم اس چراغ کو روشن رکھ پائے جسے امام حسین نے اپنے خون سے جلایا تھا؟ ہم نے کلمہ تو پڑھا، مگر اس کا مطلب بھول گئے. ہم نے دعا تو مانگی، مگر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑ دیا. ہماری مسجدیں تو روشن ہیں، مگر ہمارے دل تاریک ہیں. ہمارے ہاتھوں میں تو قرآن ہے، مگر ہماری آنکھوں میں دنیا کی محبت ہے. ہماری خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ ہماری خاموشی کیا بے بسی ہے؟ نہیں، یہ بے حسی ہے. جب ایک بچہ ملبے تلے دم توڑتا ہے اور ہم صرف انا للہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ صرف خاموشی نہیں ہوتی، یہ شریک جرم ہونا ہوتا ہے. کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کون خاموشی کی آڑ میں چھپتا ہے. امام حسین نے ہمیں صرف قربانی دینا نہیں سکھایا، بلکہ قربانی کا مقصد بھی سکھایا. ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، چاہے انجام کچھ بھی ہو. آج بھی ہر دور میں یزید پیدا ہوتے ہیں جو طاقت کے نشے میں انسانیت کو کچلتے ہیں، اور ہر دور کو حسین کی ضرورت ہوتی ہے جو حق کی راہ میں تنہا کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں. کربلا ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو اکیلے ہو کر بھی مکمل ہو. اگر تم ظلم کے خلاف ہو تو تم ہی انقلاب ہو. اگر تمہارا ضمیر جاگ رہا ہے تو تم پوری دنیا بدل سکتے ہو. کربلا ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ہر کوئی شہید ہو جائے، بلکہ یہ کہ ہر کوئی خاموشی کی موت نہ مرے. تم آج قلم سے لڑ سکتے ہو، تم آواز سے لڑ سکتے ہو، تم سچ بول کر، حق لکھ کر، مظلوم کا ساتھ دے کر لڑ سکتے ہو، حسینی بن سکتے ہو. Subscribe Fallout Files for more such videos.